اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دو پہلوؤں کو ذکر فرمایا ہے۔ قرآن سے جڑنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا اور ہم نے قرآن میں سے اتارا ہے جو لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے اور شفا ہے۔ یعنی قرآن کریم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ شفاء لما فی الصدور، خاص طور سے سینے کی بیماریوں کی شفا ہے۔ شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنے کی دوا ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ قرآن کریم سے جڑے ہوئے لوگوں کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن سے دوسرے قسم کے وہ لوگ بھی جڑے ہیں جن کو سوائے خسارہ اور نقصان کے کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کہ قرآن سے جڑے ہیں پھر بھی وہ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، گمراہی میں ہیں، ضلالت میں ہیں، شرک اور بدعت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو ترقی عطا فرمائے گا، انہیں بلندی عطا فرمائے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھسائے گا، ان کو تنزلی عطا فرمائے گا، ان کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا کا مفہوم یہ حدیث پاک ادا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن اور قرآن کی طرح اس کے ساتھ ایک اور چیز عطا کی گئی ہے۔ اشارہ آپ کا احادیث مبارکہ کی طرف ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ ٹیک لگائے آرام سے اپنے بستروں پہ بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے علیکم بالقرآن، کہ صرف قرآن کو لازم پکڑو، اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا انکار کر رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن سے جڑے ہوئے اس طبقے کے لوگوں کو قرآن سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ قرآن نہ ان کے لیے رحمت ہوگی اور قرآن نہ ان کے لیے شفا ہوگی، بلکہ ان کا گھاٹا ہی ہونے والا ہے، خسارہ ہی ہونے والا ہے۔ گرچہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کے معنی دیکھ رہے ہیں، قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، دن و رات لیے بیٹھے ہیں، پھر بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اس کی حقیقت دیکھیں تو آج اپنے زمانے میں آپ کو ملیں گے ایسے لوگ۔ ہر بدعتی گروہ دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے۔ آپ روافض اور شیعہ سے شروعات کیجیے۔ اہل بیت کی جو آیت ہے اس کو انہوں نے پیش کیا اور دلیل بنائی، اور یہ تک کہہ ڈالا کہ اہل بیت میں صرف وہی 5 لوگ ہیں، 5 پنجتن۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیوں میں سے ایک کو مانا، 3 کو بیٹی ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی اپنا پورا مذہب ہی اہل بیت کے نام پہ کھڑا کرنے والے لوگ۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، آیت مباہلہ ہے اور آیت اہل بیت ہے۔ دلیل میں ان کے پاس بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن وہ سب گمراہ کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت میں آئیے، آپ کو تقلید والی جو جماعت ہے وہ کہتی ہے تقلید ہر انسان پر فرض ہے، واجب ہے، کسی ایک مذہب کو لازم پکڑنا ہے۔ بھائی ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ جب کسی کا غلط معنی پہنایا گیا اور اس کو تقلید کے اوپر فٹ کر کے اور امت کو دعوت دی جاتی ہے کہ تقلید ہر آدمی پر فرض اور واجب ہے، ان کی بھی دلیل قرآن سے ہے۔ بی گروپ کے دیکھیے جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، خود قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے تم مدد مانگ سکتے ہو۔ اور قرآن کی آیت کو پیش کریں گے دلیل میں کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہاں ترجمے میں وہ غلطی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر غلط ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ان کا اپنا مقصد حاصل ہو جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر تو اللہ ہے نہیں، مطلب یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تعلیم قرآن نے دے دی، یعنی ان کے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے۔ آپ آئیے جو آج
صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والا شخص ہے جو اپنا فرقہ چلا رہا ہے، نہ بابی نہ میں وہابی، میں علمی کتابی، اس کے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے۔ اس نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون، اس کے بعد 2 اور آیتیں، 3 آیتیں پڑھی اور تینوں آیتوں کو سامنے رکھ کر صحابہ کی 3 کیٹیگری کر دی، کہا ایک کیٹیگری ہے، ایک کیٹیگری ہے اور ایک کیٹیگری منافق صحابہ، یعنی صحابہ میں ایک جماعت ہی منافق بنا ڈالی، اور دلیل میں قرآن کی آیت ہے، اس کے پاس بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیتوں کو پیش کر رہا ہے صحابہ کی مخالفت میں، اس کے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے۔ اور آگے بڑھیے، جتنے بدعتی گروہ ہیں جیسے ابھی عید میلاد النبی آنے والی ہے، ان کے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے، وہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کی رحمت اللہ کا فضل ہے، تو اللہ کی رحمت اور فضل کو پانے کے بعد خوش ہو جاؤ، قرآن میں خوش ہونے کے لیے کہا گیا، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں خوشی مناؤ، اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا خوشی منانے کے لیے، اور اللہ کے نبی ہمارے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، لہذا ہم خوشی منا رہے ہیں، تو عید میلاد النبی خوشی ہے، دلیل قرآن سے ہے۔ اب عام آدمی ایسے میں جب قرآن کو دیکھتا ہے تو چکما کھا جاتا ہے کہ بھائی دلیل تو یہ قرآن سے دے رہا ہے۔ اب ہر طبقے کے لوگوں کو، جتنے لوگ اسلام کے نام پر آج پائے جا رہے ہیں، ضلالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کے پاس قرآن کی دلیل ہے، کوئی بھی اٹھا کے، منکر حدیث وہ بھی قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی سے کہا کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے، اور وہی صرف قرآن کی جاتی ہے، جبکہ اس میں بھی جھول ہے، وہی اللہ تعالیٰ صرف قرآن نہیں کرتا تھا، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث مبارکہ بھی اتاری جاتی تھی، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام لاتے تھے، لیکن اس معنی کو، اس کے ٹرانسلیشن کو لے کر وہ اپنی ایک بنیاد کھڑی کرتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ جتنے گمراہ فرقے سب کے پاس قرآن کی دلیل ہے، مولائی فرقہ جو نکلا ہے وہ بھی قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہے، دنیا میں شروع سے لے کر آج تک جتنے گمراہ فرقے سب کے پاس قرآن کی دلیل ہے۔ خوارج جو پہلا فرقہ اس امت کے اندر پیدا ہوا، اس نے بھی قرآن کی آیت پیش کی اور حضرت علی کو کافر کہہ دیا، حضرت امیر معاویہ کو کافر کہہ دیا، قرآن کی آیت پیش کی ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے فیصلے سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، حضرت علی کو کافر بنا دیا، اور حضرت علی کو خارجیوں نے کافر قرار دیا، ان کے پاس بھی قرآن کی دلیل ہے۔ کون ہے ایسا جس کے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے اور وہ اسلام کے فرقوں میں شامل ہے، مانا جاتا ہے؟ سب کے پاس قرآن کی دلیل ہے، پھر بھائی علاج کیا ہے؟ سب تو قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے جو زندہ ہوگا وہ دیکھے گا کہ میری اس امت کے اندر بہت اختلاف پیدا ہوں گے، اختلافاً کثیرہ، آپ نے یہ نہیں کہا کہ صرف قرآن کو لازم پکڑنا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، یعنی جو میرا طریقہ ہے، جو میرا منہج ہے، جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو لازم پکڑنا، خاص طور سے سنت الخلفاء الراشدین آپ نے ذکر فرما دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ دے دیا کہ آنے والے دور میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوں گے، ہر فرقے کے پاس ممکن ہے قرآن کی دلیلیں ہو، لیکن ان دلیلوں کا توڑ، ان کی اصلیت، ان کی حقیقت کا اگر تمہیں پتہ لگانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج لاؤ گے، صحابہ کرام کا طریقہ لاؤ گے، اللہ کے نبی کی حدیثیں لاؤ گے، سب کی پول کھل جائے گی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے کہ جتنے لوگوں نے اسلام کے نام پہ غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کری ہے، تمام لوگوں کا، زندیقوں کا، منافقوں کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو اللہ کے نبی کی حدیث سے مقابلہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مقابلہ کرنا، اور یہ حقیقت ہے آج دنیا میں ہر باطل و گمراہ فرقے کے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، قرآن کی دلیل موجود، اس کے باوجود وہ گمراہ ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملنے والا، قرآن کریم کے ذریعے سے ہی وہ نقصان پائیں گے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ حقیقت اگر چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین چاہیے، سچی تعلیمات چاہیے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت، آپ کی حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہوگا اور اس کو اپنانا ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کی صحیح معنی، صحیح ترجمے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ تمام کے تمام باطل فرقوں نے جو اپنی اپنی دلیلیں قرآن سے نکال رکھی ہیں، پھر آپ کو معنی پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے صحیح میں نکالا ہے یا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور قرآن کے معنی کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قادیانیوں نے بھی قرآن سے دلیل نکالی کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول ہے، اور قرآن سے دلیل وہ لوگ دے رہے ہیں، اور وہی آیت پیش کر رہے ہیں جو آپ پیش کرتے ہو کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، جو آیت آپ آخری رسول ہونے کی پیش کر رہے ہو وہی آیت وہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہر باطل فرقے نے قرآن سے استدلال کیا، سب نے اپنی دلیل اسی سے نکال لی، شرک تک کو جائز ٹھہرانے کے لیے قرآن سے دلیل اپنے بی گروپ والے نکال کے بیٹھے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔
اس لیے جو لوگ بھی آج کے اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سچ میں وہ سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں کر پائیں گے، وہ گمراہی اور صحیح چیز کے درمیان فرق نہیں کر پائیں گے، وہ اصلی اسلام اور جعلی اسلام کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان تک نہیں ثابت کر سکتے، وہ اپنی نماز تک نہیں ثابت کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو 2 چیزیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں 2 چیزیں دی ہیں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پانے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسری اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو چھوڑا، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے، ان کے لیے صدقات و خیرات حرام ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اہل بیت اور اہل بیت کی دیکھ بھال کرنا ہے، تاکہ ان کو زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور اس کے صحیح ترجمے اور معنی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، تشریح اور صحابہ کرام کا منہج، یہ چاہیے، اس سے دین بنتا ہے، اور صحیح اوریجنل دین یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن خود کہہ رہا ہے ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن پکڑ کے پڑھ کے آدمی گمراہ ہو رہا ہے، اور آج کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے، اور تمام باطل و گمراہ فرقے اس کی دلیل اور گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہی سفینہ نجات ہے، اس کے ذریعے سے ہم اور آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہی چھوڑ دیا، آپ کی حدیث مبارکہ کو، آپ کی سنت مطہرہ کو چھوڑ دیا، تو ہم کبھی بھی کسی بھی باطل فرقے سے نہ تو نبرد آزما ہو سکتے ہیں، نہ ٹکرا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی صحیح دین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہمارے پاس ہوں، صحابہ کا فہم و صحابہ کا منہج، انشاءاللہ الرحمن ہر مشکل، ہر فتنے کا مقابلہ بآسانی ہو سکتا ہے، اور دن کے اجالے کی طرح ان فتنوں کے زمانے میں بھی خالص دین ہمیں نظر آ سکتا ہے، بشرطے کہ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت صحابہ کے فہم پہ سمجھنا ہوگا، لینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔